پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ وہ ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا، اس واقعہ سے ہونے سے پہلے بھی بہت سارے سبق آموز واقعات ہوئے ہیں۔ میں چند واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے جب اپنے خواب کے مطابق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور آپ مدینہ سے مکہ نکلیں تاکہ آپ مکہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کا عمرہ کر سکے، تو ابھی آپ عسفان کے مقام پر پہنچے تھے کہ آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جن کا نام تھا بشر بن سفیان۔ انہوں نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس سفر کی خبر اہل مکہ کو مل چکی ہے اور وہ بھی وہاں سے نکل چکے ہیں، اس لیے تاکہ وہ آپ کو روک سکیں۔ ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ انہوں نے چیتا کا کھال پہن رکھا ہے اور یہ خود سے کمٹمنٹ کر رکھا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ محمد کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ لوگ ذی طوا پہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس پورے معاملے کے یعنی ان کے قافلے کی سرداری خالد بن ولید کر رہے ہیں اور وہ بھی قرا الغنیم تک پہنچ چکے ہیں۔ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم جس انداز میں سوچتے ہیں اس انداز سے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے موقع پر مشتعل ہوتے ہیں، پرووکڈ ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور پھر غصے میں آ کر پرووکڈ ہو کر ایک فیصلہ لیتے ہیں۔ اس وقت پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یعنی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ جو 1400 اصحاب تھے ان کو کہا کہ لوگوں تیار ہو جاؤ، ہمیں اہل مکہ سے لڑائی لڑنی ہے۔ اس کی جگہ پر آپ نے لوگوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون لوگ ہیں، کون شخص ہے جو اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ مجھے بتائے۔ اس وقت قبیلہ اسلم کا ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول میں آپ کو دوسرا راستہ بتاتا ہوں۔ اب وہ صاحب آگے ہو گئے اور پھر پیغمبر اسلام کو راستہ بتاتے رہے اور پھر اس طرح آپ کا قافلہ ایک دوسرا راستہ اختیار کر گیا۔ ادھر جو مکہ والے تھے، جو آپ کے دشمن تھے، دشمنوں کا جو قافلہ آپ پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا تھا، انہوں نے دور سے ہواؤں میں جب ڈسٹ کو دیکھا، غبار کو دیکھا، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ محمد وہاں سے لوٹ چکے ہیں، اس لیے وہ لوگ وہاں سے رک گئے، وہاں سے لوٹ گئے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے پر اور اس طریقہ کار پر غور کیجئے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت معلوم ہوتی ہے کہ اگر دشمن لڑنے کے لیے بالکل آمادہ ہو، بالکل تلا ہوا ہو اور وہ اہل اسلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو، تب بھی اہل اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مشتعل ہو کر بس لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور لڑنا شروع کر دے، بلکہ اہل اسلام کو ہر حال میں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لے، امن کا طریقہ اختیار کر لے، صلح کا طریقہ اختیار کر لے، تاکہ جو یہ تشدد کا ماحول ہے، وائلنس کا ماحول ہے، ٹکراؤ کا ماحول ہے، وہ ختم ہو جائے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دراصل اسی طریقہ کار کا نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جو واقعات، جو ٹکراؤ کے واقعات پیش آئیں، جس کو بعد کے سیرت نگار نے غزوہ یا پھر جنگ کے نام سے تحریر کیا ہے، تو یہ تمام جنگیں دراصل تھوپی ہوئی جنگیں تھیں، یعنی وہ لڑائیاں جبکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسری صورت، کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا آپشن بچا ہی نہیں تھا۔ اس وقت آپ نے پھر اپنے اصحاب اور اپنی کمیونٹی کے ڈیفنس کے لیے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پرووکڈ ہو کر، مشتعل ہو کر آفنس کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔
صلح حدیبیہ یعنی حدیبیہ کے مقام پر ایک ٹریٹی ہوئی جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ مدینہ یعنی پیغمبر اسلام اور آپ کی ٹیم اور مکہ کے درمیان اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو اسی 10 ایئرس نو وار پیکٹ کو آج ہم اسلامی ہسٹری میں یا سیرت میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب صلح ہوئی تو ابھی 1.5-2 سال ہی ہوئے تھے کہ مکہ کے مشرکین نے اس صلح کو اور اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزاد تھے کہ اب اس معاہدے میں جو کچھ بھی طے ہوا تھا اس کو فالو نہ کریں۔ یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے۔ تو جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو اہل مکہ نے مشرکین مکہ نے توڑ دیا، تب آپ نے مدینہ کے لوگوں میں یہ اعلان کیا یعنی اپنے اصحاب میں کہ ایک مہم کی تیاری کرو۔ اب سارے لوگ مہم میں لگ گئے، سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی کہا کہ میں ایک مہم پر جانے والا ہوں، میری مہم کی تیاری کرو۔ لیکن یہ مہم کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے بڑے بڑے صحابی کو بھی کچھ نہیں معلوم کہ پیغمبر اسلام کس طرف جا رہے ہیں، یہ کس مہم کی تیاری ہو رہی ہے۔ سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی، ان کو تھوڑا اندیشہ ہوا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ پروفٹ آف اسلام کے گھر پہنچے اور اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھیں، ان سے انہوں نے دریافت کیا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کس طرف جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ واللہ ما ادری، خدا کی قسم مجھے بھی نہیں معلوم، مگر پیغمبر اسلام نے مجھے بھی کہا ہے کہ مہم کی تیاری کرو۔ اس طرح کسی کو نہیں معلوم پورے مدینہ میں کہ پیغمبر اسلام کس سفر کے لیے جا رہے ہیں، کس مہم میں جا رہے ہیں، اور ساری تیاری چل رہی یہاں تک کہ آپ مہم کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ قریب مقام پر پہنچے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر دراصل مکہ کی طرف سفر تھا، اور یہی سفر تھا جسے آج ہم سیرت کی کتاب میں فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طریقے سے ہمیں یہ اسوہ اور نمونہ دیا ہے کہ سماجی معاملات میں، سوشل افیئرس میں ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی رازداری کا طریقہ اختیار کرے، آدمی ہو ہلہ کا طریقہ اختیار نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، بلکہ خاموشی سے پلان کرے۔ جب پورے سماج کا معاملہ ہو، پوری سوسائٹی کا معاملہ ہو، تو ایسے معاملات میں جب سچویشن سنگین ہو تو اس میں ہو ہلہ کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ خاموشی کا طریقہ اختیار کیا جائے، رازداری کا طریقہ اختیار کیا جائے، بلکہ اگر ہو سکے تو صرف سرپرست اور لیڈر کو یہ بات معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بقیہ تمام لوگ صرف اس کا تعاون کریں اور اس کا ہیلپ کریں۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ سوشل معاملات میں، سنگین سچویشن میں ہو ہلہ کا طریقہ اختیار نہ کرنا، بلکہ رازداری کا طریقہ اختیار کرنا، بہت ہی عقل مندی سے اسٹیپ لینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بات بننے سے پہلے بگڑ جائے۔ عین ممکن تھا کہ پیغمبر اسلام جب اس سفر کی خبر اپنے اصحاب کو دیتے تو لوگوں میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ مشتعل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چلو اب ہم جنگ کریں گے مکہ میں جا کر، اور یہاں بھی لوگ وہاں پہنچتے بھی نہیں، اور وہاں کے لوگوں کو یہ بات خبر ہو جاتی اور معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اتنا کارگر ہے کہ دیکھیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، لیکن کوئی خون بھی نہیں بہا۔ آج جب آپ سیرت کی کتاب میں پڑھتے ہیں فتح مکہ یا پھر گفتگوؤں میں سنتے ہیں فتح مکہ، تو لگتا ہوگا کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہوگی، بہت بڑا وار ہوا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی وار نہیں، بلکہ ایک خاموش طریقے کا سفر تھا۔ تمام صحابی خاموشی سے وہاں پہنچ گئے اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔